کتاب الجنائز۔ انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی صبر وہی ہے جو چوٹ یا صدمے کے آغاز پر ہو، یعنی جس وقت چوٹ لگی ہو اس وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہی صبر ہوتا ہے۔ اس وقت چیخنا دوڑنا، واویلا مچانا، اور پھر بعد میں جب آنسو خشک ہو جائیں پھر کہنا میں نے صبر کر لیا، تو یہ صبر نہیں ہوتا، بلکہ صبر آغاز میں ہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک تھوڑی طویل ہو کر بھی آئی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ بولی مجھ سے دور ہو جاؤ، اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہیں میرے جیسی مصیبت نہیں پہنچی، تمہیں کیا پتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ آپ کو پہچان نہ سکی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہیں ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، یہ جو بھی اس نے معذرت کی۔ تو آپ نے فرمایا بے شک صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی ہوتا ہے، یعنی اس موقع پر بھی آپ نے اس کو ایک اچھی بات سکھا دی۔ صبر کا لفظ جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو غلط کام سے، نیگیٹو ریئیکشن سے روک لینا، نفس کو بے صبر پن سے، ناراض ہونے سے روک لینا، زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا۔ صبر کیا ہے؟ زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا، اور اعضاء کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا، یعنی جیسے غصے میں آ کے پاؤں مارنے لگتے انسان، یا دروازے پٹکنے لگتے ہیں، یا بال نوچنے لگتے ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور صدمہ وہ خبر ہوتی ہے جو انسان کو پہنچنے والی مصیبت پر سب سے پہلے ملتی ہے، یعنی اس خبر کے ذریعے اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کو مصیبت لاحق ہوئی۔ یعنی شاکنگ نیوز جو ہوتی ہے، جو سب سے پہلے آ کے دل پہ لگتی ہے اور تکلیف شروع ہوتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ صدمہ ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بڑی سنگین حالت ہوتی ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی تکلیف دہ خبر اس کو پہلی دفعہ پہنچتی ہے۔ تو اسی وقت انسان کو صبر کی نیت کر لینی چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ جو بے صبرا انسان ہوتا ہے وہ غم کی خبر سن کے کیا کرتا ہے؟ چیخ پکار شروع کر دیتا ہے، زور زور سے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کے لیے وہ وقت بڑا ہی کروشل ہوتا ہے۔ اس وقت اچھی طرح بہیو کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہی صبر ہوتا ہے۔ اور جو شخص صدمے کے آغاز میں بری خبر پہنچنے کے وقت صبر کر لیتا ہے، وہ بعد کی زندگی میں بھی صبر کر لیتا ہے۔ لیکن جو آغاز میں صبر نہیں کرتا، اس سے پھر بعد میں بھی صبر نہیں ہوتا۔ تو مصیبت پہنچنے پر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، تکلیف کے موقع پر کیا کہنا؟ الحمدللہ، کہ پھر بھی اللہ کا ہی شکر ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اور خاص طور پر یہ پڑھنا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ نعمت پر شکر اور تکلیف پر صبر۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تیسری چیز، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تیرا فیصلہ میں نے قبول کر لیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو جو